ندوہ والے اور فلاح صلاح والے، جو لوگ جماعت اسلامی والے ہوتے ہیں، مودودی جماعت والے، اور ندوہ میں جو اکثر وہی لوگ رہتے ہیں، یہ سارے لوگ آپ جو ہے سلمان ندوی کی باتیں سنے ہوں گے، جانتے ہوں گے کیسا جو ہے کافر منافق اور کیا کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو منہ بھر بھر کے گالی دیتا ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے، آپ ان سے وحی لکھواتے تھے، آپ ان کے رشتے دار تھے، ان کے خاندان آپ کا بہت قریبی رشتے دار تھا، لیکن کیسا جو ہے ایک جلیل القدر صحابی کو الٹے سیدھے گالی، یہ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ رافضیت کے پروموٹ کرنے کی وجہ سے، ان کے قریب ہونے کی وجہ سے، جنہوں نے صحابہ کرام کو بدنام کیا ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ وہ عمارت جو طاقت کے زور پر قائم ہوئی ہو، وہ حکومت جو طاقت کے زور پر قائم ہوئی ہو، تو اس امیر کی بھی اطاعت کی جائے گی۔ اب دیکھیں، شورائی حکومت ہوتی ہے ایک اسلام کے اندر جو چیز ہے کہ شورا سے منتخب کیا جائے، اور ایک ہے اگر یہ صورت پیدا نہ ہو پائے کسی وجہ سے، کوئی غالب آ گیا تلوار کے زور پر کسی طرح سے، یا ولی عہدی کے ذریعے سے، یہ دو تین شکلیں رہی ہیں اسلام کی، پوری تاریخ اسلام میں یہ رہی ہے، اور تمام علماء امت مسلمہ نے تینوں کو صحیح مانا ہے، تینوں کو صحیح مانا، یا تو شورائی خلافت ہو، وہ سب سے افضل ہے، دوسرا یہ ہے کہ ولی عہدی کے ذریعے سے ہو، وہ بھی صحیح ہے، اس کی بھی ریکارڈ صحابہ میں ملتی ہے، اور یہ ہے کہ کوئی غالب آ جائے تو اس کا بھی ریکارڈ ملتا ہے صحابہ کے زمانہ میں، یہ تینوں چیزیں صحابہ کے زمانہ میں، شورائی خلافت ہو، یہ تو پورے خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین سب ہے، اور اسی طریقے سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ، یہ سب شورائی خلفاء۔ اس کے بعد دیکھیے ولی عہدی کا دور شروع ہو گیا، وہ بھی صحابہ ہی کے دور میں، اور تلوار کے زور پر غالب آنا، یہ عبد الملک بن مروان، عبد الملک بن مروان جو ہے یہ تلوار کے زور پر غالب آئے، اور یہ بھی صحابہ کا دور تھا۔ عبداللہ، یہ جب یزید بن معاویہ کے جو لڑکے تھے معاویہ، ان کے انتقال کے بعد افراتفری پیدا ہو گئی عالم اسلام کے اندر۔ مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا، اور ملک شام میں افراتفری تھی، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسرے لوگ خاموش تھے، کسی کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ عبد الملک بن مروان جب غالب آ گئے، اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ ان کے پاس خط لکھا، ان سے بیعت کر لی، دیکھا عالم اسلام کے اندر ایک بندہ غالب آ گیا ہے، وہ حاکم بن گیا ہے۔ غالب کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس پاور ہو ملک کے اندر، فوج اول نمبر پہ، فوج اس کے ہاتھ میں ہو، پاور اس کے ہاتھ میں ہو، اقتدار اس کے ہاتھ میں آ جائے تو اسے مانا جائے گا، ورنہ اگر نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ قتل موریثی ہوگی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بخاری میں کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبد الملک مروان جب غالب آ گئے تو آپ نے ان کے پاس خط لکھا، اما بعد لعبداللہ ابن عبد الملک امیر المومنین سلام علیک فإنی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا هو واقر لک بالسمع والطاعۃ علی سنت اللہ وسنت رسولہ فیما استطعت۔ کہتے ہیں کہ عبد الملک کی طرف، عبد الملک بن مروان کی طرف جو کہ امیر المومنین ہیں، میں سلام بھیجتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ تمہاری بات سنوں گا اور مانوں گا، سمع و طاعت کا اقرار کرتا ہوں اللہ کے حکم کے موافق اور رسول کی سنت کے موافق جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا۔ تو فیما استطعت، یہ اللہ کے رسول بھی کہتے تھے کہ جتنی تمہارے پاس طاقت ہو، تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تین صورت ہمیں صحابہ کے زمانے میں ملتی ہے، اور تینوں کو امت نے ایکسیپٹ کیا ہے، قبول کیا ہے، فساد اور ظلم سے بچنے کے لیے، امت کے اندر قتل و خونریزی سے بچنے کے لیے۔ وہیں پر دوسرا گروہ موجود رہا ہے شروع ہی سے، خوارج کا اور روافض کا، جنہوں نے ہمیشہ خروج اور بغاوت کی ہے، اور ہمیشہ وہ مارے گئے ہیں، جو بھی ان کی وجہ سے فساد ہوا امت کے اندر، لیکن وہ ان کا انتہا اور آخر یہی رہا کہ وہ مارے گئے۔ اور ان کے یہاں یہ بھی ہے کہ بغاوت کرنے کے لیے صرف تلوار ہی کا نہیں، حکومت کے خلاف، حاکم وقت کے خلاف باقاعدہ ہر طرف لوگوں کو اکسایا جائے، بھڑکایا جائے، اس کے خلاف بات کی جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر کے پیش کیا جائے، اور یہ باقاعدہ تاریخ سے جھوٹے واقعات کا سہارا بھی لیتے ہیں، حالانکہ ایسی دلیلیں حدیث سے موجود ہیں، قرآن سے موجود ہیں کہ جو حاکم وقت ہو اس کے خلاف بھڑکانا، لوگوں کو اکسانا اور بلا وجہ باتیں کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے لیے دلیل دی جاتی ہے سب سے پہلے قرآن سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو کہا فَأْتِيَاهُ، اس کے پاس جاؤ، اس کے دربار میں
اور اس کے پاس جاؤ، توحید کی بات رکھو، ہو سکتا ہے وہ اللہ سے ڈر جائے، اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، ممکن ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کہا کہ مصر میں جاؤ، بنو اسرائیل کو اکٹھا کر لو اور سڑک پہ مظاہرہ کرو اس کے خلاف اور جاؤ دھرنا دو، بلکہ آپ نے کہا تم دونوں سیدھے جاؤ فرعون کے دربار میں، اس کے سامنے جاؤ، فاتیاؤ، اس کے پاس جا کر کے اس کو سمجھاؤ، اس کو نصیحت کرو، لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لے، ہو سکتا ہے وہ اللہ سے ڈر جائے۔ تو یہاں پر نقطہ کیا ہے؟ اس کے پاس جانا۔ یہ لوگ کہتے ہیں افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، افضل جہاد ہے کہ حق بات کہنا حاکم کے سامنے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں حاکم کے سامنے ہے، حضرت موسیٰ بھی حاکم کے سامنے گئے تھے، فرعون کے سامنے گئے تھے، فرعون سے بڑا کون حاکم ظالم ہو سکتا ہے، تو بھی اس کے سامنے۔ اور یہ جو یہ حدیث پڑھتے ہیں چلاتے ہیں، اس کے اندر بھی یہی تو ہے کہ حق بات اگر کہنے کی تمہارے اندر طاقت ہے تو ادھر ادھر سڑکوں پر مظاہرہ دھرنا کیوں دیتے ہو، عوام کے اندر کیوں بھڑکاتے ہو، حاکم کے پاس جاؤ، کیونکہ حدیث جو تم پڑھتے ہو وہ بھی اندہ سلطان ہے، حاکم کے پاس، اندہ مان کے کسی کے پاس جانا ہوتا ہے، اس کے پاس جا کر کے حق بات کہنا، اور جو علماء حق ہیں وہ ان کے پاس جاتے ہیں، جو فسادی نہیں ذہن کے ہوتے ہیں، جو سلف کے منہج پر چلنے والے ہیں، وہ حکام کے پاس ہی سمجھاتے ہیں، حق بات ان کے پاس کہتے ہیں، وہ ادھر ادھر خرافات نہیں کرتے، ادھر ادھر لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ بغاوت نہیں کرنا چاہیے، اکسانا نہیں چاہیے، اور صحیح بات جو ہوتی ہے، حق بات ہوتی ہے، وہ حکام کے سامنے جا کر کے کہتے ہیں باقاعدہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے اپنے زمانے میں، اور مدینہ کے اندر بنی امیہ کی حکومت تھی، مروان جو ہے وہاں کے گورنر تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ عید الفطر کے موقع پر، ظاہر سی بات ہے سنت کیا ہے کہ عیدگاہ میں پہنچ کر کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی جائے، اس کے بعد عید کا خطبہ ہو، یہی سنت۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر کے ممبر پر پہلے چڑھ گئے خطبہ دینے کے لیے۔ وہاں پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے مروان سے کہا، جو کہ گورنر تھے، مدینہ کے گورنر تھے، ان سے کہا آپ خطبہ نہیں دے سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ نبی کی سنت کے خلاف، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں دیکھا، آپ پہلے عیدگاہ میں آتے تھے تو 2 رکعت نماز پڑھاتے تھے، پھر اس کے بعد خطبہ دیتے تھے۔ تو کہا ہاں جانتا ہوں سنت ہے، لیکن جو ہے یہ کوئی بہت بڑا جرم تھوڑی ہے، میں اس لیے خطبہ پہلے دے رہا ہوں، 2 رکعت نماز بھی پڑھیں گے، لیکن میں پہلے خطبہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ نماز پڑھا دیتا ہوں سب لوگ بھاگ جاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد، کیونکہ جو گورنر ہوتا ہے وہی نماز پڑھاتا ہے، تو نماز پڑھنے کے بعد لوگ بھاگ جاتے ہیں، میرا خطبہ کوئی نہیں سنتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے خطبہ دے دوں، سارے لوگ جمع ہیں، میں خطبہ دے دوں، میری بات سب لوگ سن لیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھائیں گے۔ تو کہا کہ وہ تمہارا جو بھی مقصد ہو، لیکن پہلے نماز پڑھنا ہوگا، یہی سنت ہے، ہم نے نبی سے یہی سیکھا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کی بات مان گئے اور انہوں نے پہلے نماز پڑھائی۔ تو یہاں سے استدلال کیا جاتا ہے 2 چیز، ایک تو یہ کہ تم کو اگر حق بات کہنا ہے تو حاکم کے سامنے کو، اگر طاقت ہے تو تمہارے اندر ہمت ہے، لیکن ان کا یہ مقصد تھوڑی ہوتا ہے، خوارج کا، روافض کا، اور جو سرفرے ہوتے ہیں دماغ کے، ان کا یہ مقصد ہوتا ہی نہیں ہے کہ حاکم کے سامنے حق بات کہی جائے، ان کا تو مقصد ہوتا ہے فساد مچانا، ان کا مقصد ہوتا ہے حکام اور رعایا کے درمیان خلیج بڑھانا، اختلاف بڑھانا، نفرت پیدا کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے، تو سامنے کیوں جائے؟ خیر خواہی، سامنے حق بات تو وہ کہتا ہے جو خیر خواہ ہو، جو خیر خواہ ہوگا، جو مخلص ہوگا، وہ سامنے حق بات جا کر کے کہے گا کہ چاہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں جا کے حق بات کہوں گا، وہی کہے گا جو دین کے لیے مخلص ہوگا، جو اس حاکم کے لیے مخلص ہوگا، جو رعایا کے لیے مخلص ہوگا، جو پورے ملک اور ملت کے لیے مخلص ہوگا، خیر خواہ ہوگا، وہی جا کر کے حق بات کہے گا، جس کو دین سے پیار ہوگا، نبی کی سنت سے پیار ہوگا، جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، وہ جلیل القدر صحابی تھے۔ یہ تو ایک پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے، کیونکہ یہ اصول ہے کہ ہر بات ہر جگہ نہیں کہی جاتی ہے، تو جس کا جیسا مقام ہو اس حساب سے اس کو کہنا چاہیے، ڈیل کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، ان کو حاکم مقام چاہے تو سب لوگ ان کی قدر کرتے تھے، عزت کرتے تھے، اسی لیے وہ سمجھتے تھے کہ میں کہوں گا تو میری بات مانی جائے گی، چاہے کوئی گورنر ہو چاہے جو ہو، میری بات رجب نہیں کرے گا، کیونکہ ان کی مان سمان اور عزت تھی۔ وہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، سب سمجھتے تھے، جانتے تھے، اور جو گورنر تھے وہ بھی جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے مقام کو سمجھ کر کے اور اپنا فریضہ سمجھ کر کے، اپنا واجب سمجھ کر کے وہ بات انہوں نے کہی۔ ایسے ہی لوگوں کو حکام کے سامنے حق بات کہنا چاہیے، اور ایسے ہی جو اہل حق ہوتے ہیں وہ کہتے آئے ہیں، اور وہ بھی سامنے، اور زیادہ بہتر ہے کہ تنہائی میں کہی جائے بات، عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے نہیں، تنہائی میں بات کہی جائے۔